نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد محترم بزرگ و دوستو، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جنگ احد کا کچھ منظر بیان فرما رہا ہے. آپ نے مجھ سے سنا کہ درے پہ نبی پاک علیہ السلام نے 50 لوگ مقرر کیے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں. تو ان میں سے 40 لوگ، حالانکہ جنگ احد میں 700 صحابہ کرام شریک ہوئے، آئے تھے 1000 جن میں 300 منافق تھے، مخلص صحابہ کرام 700 باقی رہ گئے، 300 چلے گئے تھے. 700 میں سے صرف 40 نے نبی پاک علیہ السلام کے حکم کو یہ سمجھا کہ شاید حضور نے ہمیں اس وقت تک حکم دیا ہے کہ جب تک فتح نہ ہو. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب فتح ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں. تو وہ 40 لوگوں سے اجتہادی خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا منظرنامہ تبدیل ہوا. اب جب کافر ان کے پیچھے لگے اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ موجود تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، اور صحابہ کرام حضور کی حفاظت کر رہے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو دیکھا پہاڑ کی طرف چڑھتے ہوئے، تو حضور علیہ السلام ان کو بلا رہے تھے. وہ چڑھ رہے تھے اوپر، حضور علیہ السلام ان کو بلا رہے تھے. رش اتنی تھی، شور اتنا تھا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی آواز نہیں سنی. اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اقدس کو تکلیف ہوئی کہ یہ جا رہے ہیں، کہیں ان پر میرے حکم کی مخالفت کی وجہ سے مصیبت نہ آ جائے. حضور پریشان بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان پر کوئی تکلیف نہ آ جائے رب کی طرف سے. ہوا یوں ہی، حضور نبی پاک علیہ السلام کو صدمہ پہنچا. اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کو غمگین کر دیا. تم نے حضور کو ایک غم پہنچایا تو ہم نے اس غم کے بدلے تم کو غم دے دیا. اب رب نے محبوب کے صحابہ کرام کو کون سا غم دیا، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد. یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم پہاڑ کی طرف رخ کر کے چل رہے تھے اور تم کسی ایک کو بھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ ہمارے رسول تم کو دوسری جماعت میں تم کو واپس بلا رہے تھے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو رب نے تم کو غم کے بدلے غم دیا. یعنی تم نے بظاہر نبی پاک علیہ السلام کو حکم کی مخالفت کر کے میرے محبوب کو غم دیا، اللہ نے اس غم کے بدلے تم کو بھی غمگین کر دیا. وہ غمگین کیسے ہوئے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ مال غنیمت ہاتھ سے چلا گیا، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اپنے مقتول شہید ہوئے، یہ بھی غم ہو سکتا ہے. تیسرا غم یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو جھوٹی خبر پھیلی تھی نا شہادت کی، یہ تو اتنی بڑی خبر تھی کہ صحابہ کرام باقی سارے غم بھول گئے. یہ اتنی بڑی خبر ان کے لیے تھی کیونکہ وہ اپنے آقا و مولا علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. جب ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے تو ان کے دل دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ پریشانی میں ادھر ادھر ہونے لگے. اتنا سخت غم تھا کہ ایک عورت ذات تھی، وہ جنگ احد کی طرف نبی پاک علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے آ رہی تھی. تو راستے میں ان کو بتایا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے. اس نے کہا نبی پاک کے بارے میں بتاؤ. پھر اس کو تھوڑا آگے گئی، اس کو بتایا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا میں بیٹے کا معلوم نہیں کروں، نبی پاک کے بارے میں بتاؤ. تھوڑا آگے گئی، اس کو کہا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا میں خاوند کا معلوم نہیں کری، نبی پاک کے بارے میں بتاؤ. پھر تھوڑا آگے گئی تو اس کو کہا گیا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا.
اسے کہا میں بھائی کے بارے میں معلومات نہیں کر رہا ہوں، نبی پاک کے بارے میں بتاؤ کہ نبی پاک کا کیا حال ہے۔ کسی بھی عورت کے تحفظ کے لیے اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا خاون، اس کا بھائی، یہ 4 رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں کسی بھی عورت کے لیے۔ لیکن جب وہ نبی پاک علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے راستے میں معلوم ہو چکا ہے کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ، سارے میرے قریبی رشتے شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب آپ کو دیکھا تو کل مصیبت بعد کا جلل، یا رسول اللہ آپ کے بعد، آپ کی خیریت معلوم ہونے کے بعد کوئی مصیبت ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام نبی پاک سے پیار کرتے تھے اور اس حدیث پاک کی عملی تفسیر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اللہ کا محبوب تمہارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ تو محبت رسول جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی، وہ اتنے غمگین ہو گئے باقی غم ہی بھول گئے۔ پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو صحابہ کرام سے تھوڑی سی جو خطا ہوئی، اللہ رب العالمین نے فوری طور پہ معاف فرما دیا، ان سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر فوری طور پہ معاف فرما دیا۔ پہلے تو یہ بتایا کہ رب کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کی کتنی عزت ہے کہ تم نے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کر کے ان کو صدمہ پہنچایا، رب نے تم کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ پھر یہ بتایا کہ یہ لوگ اخلاص والے ہیں، پکے مومن ہیں، انہوں نے سرکشی سے حضور کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان سے اجتہادی خطا کی وجہ سے حضور کی مخالفت ہو گئی۔ تو رب نے ان کی قدر فرماتے ہوئے، ان کے اخلاص کو ذکر فرماتے ہوئے فوراً ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا تمہیں رب نے معاف بھی اس لیے کیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، یعنی مال غنیمت، تمہارے مقتولین، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تم کو پہنچا یعنی تمہارے مقتولین شہید ہوئے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ رب العالمین کی پتہ چلا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے محبوب کا مقام سب سے زیادہ ہے، کہ حضور کو ذرہ بھر تکلیف پہنچتی ہے رب دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عزت افزائی کا بھی پتہ چلا، ان کی شان و شوکت کا بھی پتہ چلا، ان کی جان نثاری کا بھی پتہ چلا کہ رب العالمین نے فوری طور پر ان سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر ان کو معاف فرما دیا۔ اگر آج کوئی بدبخت کمینہ نبی پاک علیہ السلام کے ان سچے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرے، وہ خود بدبخت بے ایمان ہے۔ رب ان کی معافی کا اعلان کر چکا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ خطائیں جن کو قرآن پاک میں ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، ہماری عبادتوں سے افضل ہیں، کہ انہوں نے جو خطا کی رب نے تو معاف کر دی، ہم نے جو عبادت کی رب نے قبول کی یا نہیں کی۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ جنگ احد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ غزوہ احد نبی پاک علیہ السلام کے جو جان نثار صحابہ کرام ہیں، وہ ایک حادثے کی وجہ سے ان سے یہ ہوا۔ تو دیکھو نا، رب العالمین کے اتنے پیارے بندے تھے، معمولی سی غلطی ہوئی رب نے اتنا عتاب فرمایا۔ پیاروں کو تھوڑی سی غلطی پر بھی ڈانٹا جاتا ہے، جو پیارے ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی غلطی پر بھی ڈانٹا جاتا ہے، اور جن کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا نا وہ بڑی بڑی غلطیاں بھی کر جائیں ان سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو لہذا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے یہی عقیدہ ہے، وہ پاکیزہ صحابہ کرام تھے۔ اگر ان سے ایسا کوئی نامناسب واقعہ کسی جگہ پیش آیا، رب نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ دین کا معیار تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کو پھیلانے والے تھے۔ اس کے بعد ساری جنگوں میں صحابہ کرام نے تو حصہ لیا، پوری دنیا کے کونے کونے تک تو صحابہ کرام نے دین پہنچایا۔ کوئی بھی ان کو بزدل نہ سمجھے، ان کا رب ہے ان سے جیسی بات کرے۔ کسی چھوٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طریقے سے بات کرے کہ جس سے ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ادب والے ہیں، سارے صحابہ کرام کا دل سے ادب و احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا معیار ہے۔
اگر ان کا ادب احترام نہیں کریں گے ہمارے ایمان میں خلل آئے گا۔ سارے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا معیار ہیں، ہم ان سے محبت و پیار کرتے ہیں اور ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، کسی قسم کی عزت و احترام میں کمی نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔